دیکھو تمہاری میری تسبیح، تمہاری میری ٹوپی اور جبہ اور تمہاری میری باتیں، تمہاری میری تقریر دنیا میں ایمان کو نہیں لائے گی، ہدایت کو نہیں لائے گی. مسلمان کا سلوک دنیا میں ہدایت کو لائے گا. یہ سیکھو. ماں کے ساتھ سلوک نہیں آتا. بزرگوں یقین مانو. آج کی ماں پریشان ہے، آج کا باپ پریشان ہے. بیٹا جنٹل مین بن کر چوراہوں پر کھڑا ہوتا ہے اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتے ہیں. ماں کا مقام کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. خندق کی لڑائی، صحابہ کو کھانے کو نہیں، کسی نے آ کر شکایت کی حضور میں نے پیٹ پر پتھر باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتلایا میں نے 2 باندھے. چپ ہو گئے لوگ. بڈھی عورت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپ کے اپنی چادر بچھائی بڈھی کو بیٹھنے کے لیے، اسے کھانا کھلایا اور پیسے دیے اور بہت دیر تک پیار محبت کی باتیں کرتے رہے اور دور تک اس بڈھی کو چھوڑنے کے لیے گئے. صحابہ نے کہا حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا یہ بڈھی میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا. بتاؤ دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ یہ سلوک، ایک مسلمان کو اپنے سگی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ صبح اٹھ کر ایک پیار محبت کی نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈال دے، اللہ مقبول حج عمرے کا ثواب دے گا. ماں باپ کی خدمت کر لے، اللہ مال دے گا. ہاں اگر ماں کو ستایا، باپ کو ستایا، مرنے سے پہلے خدا بدلہ لے لے گا. اگر ماں کے منہ پہ اور باپ کے منہ پہ تماچا مارا ہو اور باپ کو روٹیوں کو ستایا ہو، پانی کو دواؤں کو ستایا ہو، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے اس کی اولاد اس کو ستائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات غلط نہیں فرمایا. حضرت جبرائیل نے خدا اسے برباد کرے اور تباہ کرے جو ماں یا باپ میں سے کسی کو پالے اور ان کی خدمت کر کے خدا سے جنت حاصل نہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین. اس لیے بزرگوں ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ماں کا تذکرہ آتا بڑی محبت سے اپنی ماں کا تذکرہ فرماتے. میری ماں ایسی، میری ماں ایسی. اس کا کوئی بدل نہیں، ماں کا ایک نعمت ہے. ارے ماں باپ بے ایمان بھی ہو تب بھی خدمت کا حق کسی کو معاف نہیں ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ہاں اگر بے ایمان ہو ان کی اطاعت مت کر، لیکن ان کے ساتھ سلوک اچھا کر، معاملہ اچھا کر، خدمت اچھا کر. علماء فرماتے ہیں ایک بزرگ سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے. اللہ اس کے رسول کی بات کا حق ماں باپ کا حق ہے. ان کے ساتھ سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، اپنے نوکروں کے ساتھ سلوک، ہم کسی کے ماتات اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک، رحیموں کے ساتھ، ہاں چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ. ایک صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ماں نے 9 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا. حضور یہ آپ کی خدمت کریں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استنجی کو جاتے تو یہ پانی لے جاتے. آپ کو بازار سے سودا سلف لا کے دے دیتے. بچے تو تھے. فرماتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ انس سامان خرید کے لاؤ. میں بچہ تھا کھیل میں لگ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر میرے کو دیکھتے اور مسکرا کر چلے جاتے. فرماتے تھے اللہ کی قسم ایسا آقا میں نے نہیں دیکھا. کسی چیز کو یوں نہیں فرمایا انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، اور رو کے فرماتے تھے اللہ کی قسم میں نے ایسا آقا نہیں دیکھا. ایک آدمی مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. لوگوں نے کہا اے کیا کرتا ہے؟ کرنے دو کرنے دو. اے بابا کر لے، فارغ ہو جائے اطمینان سے. صحابی سے فرمایا اتنی مٹی نکال کے پھینک دو، دوسری مٹی لا کے ڈال دو، یا فرمایا 1 ڈول پانی بہا دو. اس کا ادھر بیٹھ. مسجد عبادت کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ نہیں ہے. وہ مرتے دم تک وہ دیہاتی رو کر کہتا تھا وما زجرنی وما ضربنی. قربان جاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ مارا نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. آج انسانیت سلوک کو ترس گئی. یقین مان آج آدمی حیوان بنا ہے. ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہونے دو، مرنے والے کو پانی کوئی نہیں پلاتا، مرنے والوں کی جیبوں کو ٹٹولتا ہے. اخباری رپورٹ ہے ریلوے کے ایکسیڈنٹ میں بچیوں کے اور عورتوں کے ناک کان کٹے ہوئے ملے ہیں، پونچے کٹے ہوئے ملے ہیں. سونے کی چوڑیوں کے لیے پونچے کاٹے اور کان کے بالیوں کو نکالنے میں وقت لگے گا، چاقو سے کان کاٹے ہیں. یہ دنیا کا مہذب انسان ہے آج کا، جس پر دنیا فخر کرتی. یہ انسان ہے. اور ایک زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، مسلمان کی. ہم کسی کا ناحق کا مال نہیں لیتے. ہمارے یہاں اکثریت اور اقلیت کا کوئی مسئلہ نہیں، ہماری حق اور ناحق کا مسئلہ ہے. ظالم کا ہم ساتھ نہیں دیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے مظلوم کوئی صحیح اور ظالم کوئی صحیح. اقلیت اکثریت کا مسئلہ نہیں.
مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں، حق اور ناحق کا مسئلہ ہے. ہم اس پر آئے، ہم عدل و انصاف پر آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا. دیکھو کسی کی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے، کسی کو ناحق مت ستاؤ، کسی پر ظلم مت کرو. دنیا اللہ نے ظلم کے لیے، بربادی کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے دنیا اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بنائی. یہ سلوک ہم سے ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ سلوک کرو، کوئی بھی صحیح، اغراض سے بلند ہو کر، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ. یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی خیر وجود میں آئے گی. یہ کام جتنا عام ہوگا اتنی زندگی بنے گی، اتنا اللہ کا عذاب ٹلے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، زندگیاں بنے گی اور لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. ایک بستی میں جماعت کو مسجد میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے. سندھی تھا بیپاری، آ کے کھڑا ہو گیا، باپ مسجد تمہارے باپ کی نہیں، یہ جماعت مسجد میں جائے گی، کام کرے گی. تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو تو روک کر دیکھو. گئی مسجد. وہ بولنے لگے یہ ان کی کیوں حمایت کرتے ہو تم بستر والوں کی؟ تم تو سندھی ہو، غیر مسلم ہو نا. بولے ہاں. کیوں جانے دیتے ہو؟ مگر تم کو کیا پتا یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے دنیا میں کتنی خیر آئے گی. بولے 3-4 نوجوان، یہ پان کی دکان ہے، یہاں کھڑے ہو کر میری لڑکیوں پر آوازیں کستے تھے. میری لڑکیاں اسکول جا رہی، کالج جا رہی، بازار جا رہی، یہ سیٹی بجاتے تھے، آوازیں کستے تھے. میں پریشان تھا ان کی وجہ سے. کیا کروں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. پولیس کو کہا، پولیس نے ہم بھی کچھ نہیں کرتے، تو جانے تیری بیٹیاں جانے. اور ان سے میں کیا بولوں، پھو پھو کرتے تھے آ کر گھر کے سامنے، آوازیں کستے، آوازیں نکالتے. پریشان ہو گیا کیا کروں. اتنے میں لڑکے غائب ہو گئے. آئے مہینے 2 مہینے کے بعد داڑھی واڑی رکھ کر، ٹوپی پہن کر. اب میں نے کہا بھائی صاحب تمہاری سیٹی نہیں سنائی دے رہی، اب تم آوازیں نہیں لگاتے، کہاں گئے تھے؟ بولے بھائی صاحب معاف کر دو، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم جماعتوں میں جا کر آئے، ہماری زندگی بن گئی. تمہاری بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں، ہم آواز نہیں نکالیں، اب سیٹی نہیں بجائیں گے. یہ ہماری عزت ان سے محفوظ رہی، ہماری عزت کو اب کوئی خطرہ نہیں. 2 بیچ میں ندی، ادھر ایک مسلم دیہات، ایک غیر مسلم دیہات. اب مسلمانوں کو جب بھی موقع ملے، مرغا غائب، مرغی غائب، کبھی بندی غائب، گائے غائب، کبھی بکری غائب، کبھی بکرا غائب، کبھی جواری کے بھٹے غائب. اب کیا کریں، پریشان. ہاں یہ کچھ کم نہیں رہتا. ہمارے محلے میں ایک بڈھی تھی، مر گئی، ہاتھ میں تصویر لے کے بیٹھتی تھی، سبحان اللہ، سارے محلے کو گالیاں دیتی تھی. ارے وہ تو محلے کو گالیاں دیتی، کون بولتا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ گیا کہ پھر گالی شروع. ہم جھگڑا نہ کریں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. پریشان ہو گئے، کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بستی بھی چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تھوڑے دن کے بعد ان کا چوری کرنا بند ہو گیا. جب تھوڑے دن ہو گئے تو انہوں نے سوچا مسلمان کوئی بڑے پلان میں دکھتا بابا، ابھی تک مرغی نہیں گئی، بکرا نہیں گیا، ایک دم حملہ کرنے کا ارادہ ہے ان کا، ذرا چوکنے رہو. کوئی نہیں آیا. ارے کیا ہوا؟ تو جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، ٹھہر گئی. 2-4 نوجوانوں کو اٹھا کے لے گئی جماعت میں. وہ بن کیا، انہوں نے دوسروں کو بھیجا، انہوں نے تیسروں کو بھیجا کہ نہیں چوری اچھی چیز نہیں ہے، اب ہم چوری نہیں کریں گے. چوری چھوڑ دی. اب جب چوری چھوڑ دی تو ان کو امن ملا نہیں ملا. جب جماعتیں ان غیر مسلم کی بستیوں سے گزرتی ہیں، عورتیں دامن پسار کے کہتی ہیں تم امن سے رہو. کوئی چڑیا دانے کا تھیلی نہیں لاتی اور کوئی بھینس گھاس کا گٹھا لے کر نہیں آتی. ہر ایک سمجھتا ہے جس مالک نے آج دیا وہ مالک کل بھی دے گا. روزی کا مالک اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ آدمی پرندوں جیسا یقین بنا لے. پرندوں کا یقین کیسا؟ فرمایا جس مالک نے آج دیا وہ کل دے گا. فرمایا ایسا یقین بنا لو، اللہ 7 زمین آسمان کو تمہاری روزی پر مقرر کرے گا. یقین بننے کے بعد یقین بنے گا اللہ رازق ہیں، اور روزی زمین پر نہیں، کسی کے آسمانوں پر ہے. روزی اللہ اتارتے ہیں. وفی السماء رزقکم وما توعدون. جس روزی کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا وہ آسمانوں میں، زمین پر نہیں. ہاں ہم سے معاملہ کرو، روزی ہم دیں گے. اور ہم نے وعدہ کیا، ہم نے پیدا کیا روزی کے، ہم مالک ہیں. کسی کے قبو کی نہیں روزی کا دینا نہ دینا. ہم بند کر دے کون دے سکتا ہے؟ ہم دینے پر آئے تو کون روک سکتا ہے؟